السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں موحد اسلامک چینل۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کی عادت اہم عبادت ہے۔ بزرگان دین نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ صبر ہزار عبادتوں کی ایک عبادت ہے، جس سے انسان روحانی اعتبار سے ترقی کر کے کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس صبر کی عبادت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا صدمہ یا بڑی تکلیف پیش آئے تبھی انسان صبر کرے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہے، بلکہ روز مرہ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی باتیں طبیعت کے خلاف پیش آتی رہتی ہیں، ان پر بھی پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یعنی جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ میں اس تکلیف پر ثواب کا طالب گار ہوں، مجھے اس پر اجر عطا فرمائیے اور اس کی جگہ مجھے کوئی اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے۔ نیز حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے چراغ گل ہو گیا تو آپ نے اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹی سی چھوٹی تکلیف پر بھی انا للہ پڑھنا چاہیے، اور اس طرح روز مرہ پیش آنے والے چھوٹے چھوٹے ناگوار واقعات پر ہر مرتبہ صبر کی عبادت کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا لگ گیا، دامن کسی چیز سے الجھ گیا، پاؤں پھسل گیا، گھر میں بجلی چلی گئی، کسی ناگوار واقعے کی خبر کان میں پڑ گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، غرض اس جیسے ہر موقع پر انا للہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور ایک مرتبہ دل میں اس بات کا اعتقاد جما لینا چاہیے کہ ہر ناگوار واقعہ کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، بس اسی کا نام صبر ہے، اور اس پر مسلسل بے حساب اجر ملتا رہتا ہے۔ ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جس طرح کسی صدمے کے موقع پر بے اختیار رو دینا صبر کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا بھی صبر کے خلاف نہیں۔ مثلاً بیماری آئی
تو اس کا علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں۔ بے روزگاری ہوئی تو روزگار کی تلاش میں صبر کے منافی نہیں، بلکہ یہ تمام کوششیں بھی کرتے رہنا چاہیے اور تکلیف دور ہونے کی دعا بھی، بلکہ تکلیف کی شدت میں کراہنا بھی صبر کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرے بہن بھائی جو سننے والے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر کرنے والے ہیں، سب کو دنیا آخرت کی خوشحالی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔